السلام علیکم تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں محمد عرفان برکاتی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل پاور آف عاشق رسول۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے عظمت صحابہ، مقام صحابہ۔ صحابہ کے کیا درجات تھے، صحابہ کی کیا فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں، صحابہ کا کیا مقام ہے۔ آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک فرقہ آج جو بہت ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو صحابہ کی گستاخیاں کرتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے صحابہ کے بارے میں وہ کلام کر دیتا ہے۔ انہیں ذرا بھی عقل و شعور نہیں ہوتا کہ یہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں، کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اپنے نبی کے صحابی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور انہیں ذرا ہوش نہیں ہوتا کہ ان کا مقام کیا ہے۔ ہمیں ان کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ اس معاملے میں لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ وہ لوگ جو صحابہ کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان کھول دیتے ہیں اور اپنی زبان سے صحابہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ صحابہ کو برا کہنے والوں کے بارے میں حدیث شریف میں کس قدر وعیدیں آئی ہیں۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ کے بارے میں ایک حدیث شریف پیش کرنا چاہوں گا۔ اسے امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل صحابہ میں حدیث نمبر 1 پر نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا۔ سو جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں، اعلیٰ درجے کے ثقہ راوی ہیں۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ مزید اسی کتاب میں امام احمد حدیث نمبر 5 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کرے تو بھی میرے صحابی کے ایک مد کے برابر یا اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کا کیا مقام ہے کہ صحابہ اگر ایک مٹھی جو خدا کی راہ میں خرچ کریں، اسے صدقہ کریں، اور آج ہم میں سے کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کرے تب بھی وہ صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہمیں صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کھولنے سے پہلے بہت غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکل جائے جو صحابہ کی شان کے لائق نہ ہو، اس سے صحابہ کی شان میں کمی آتی ہو۔ اگر کبھی آپ سے اس طرح کا گناہ ہو گیا ہو تو ابھی توبہ کر لیں۔ آئیے مزید اس بارے میں حدیث سنتے ہیں۔ امام ترمذی اپنی کتاب سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3858 پر حدیث لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان کو جہنم کی آگ چھو نہ سکے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی، کوئی بھی صحابی ہو، اس کا یہ مقام ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو کبھی بھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکے گی۔ صحابی کس کو کہتے ہیں آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، آپ سے ملاقات کی ہو، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو صحابی کے بارے میں حدیث میں کیا بشارت آئی آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا کہ جہنم کی آگ صحابی کو چھو بھی نہ سکے گی۔ یہ حدیث شریف میں بشارت آئی ہے۔ مزید آگے حدیث شریف سنیں۔
امام ترمذی اسی کتاب میں حدیث نمبر 3865 پر حدیث لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں سے جو صحابی کسی زمین پر فوت ہوگا تو قیامت کے دن ان زمین والوں کے لیے نور اور رہنما بن کر اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب یہاں سے خاص طور پہ میں وہ روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو صحابہ کو برا کہنے والوں کے بارے میں حدیثوں میں آئی ہیں۔ آئیے اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ امام احمد اپنی اسی کتاب فضائل صحابہ میں حدیث نمبر 8 پر حدیث لکھتے ہیں، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اللہ ایسے انسان کی نہ فرض عبادتیں قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ مزید اس تعلق سے اور روایت سن لیں۔ اسی جیسی ایک حدیث امام ترمذی اپنی کتاب سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3866 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم کہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر کی وجہ سے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی حدیث شریف میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ کسی ایسے شخص سے ملے، کسی ایسے انسان سے ملے، آپ دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام کی برائی کرتا ہے، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دوستوں کو، آپ کے پیارے صحابہ کو وہ برا بھلا کہتا ہے، تو جب ایسا کوئی شخص آپ کو ملے تو آپ اس کے سامنے اس پر کہہ دیں کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو تمہاری شر کی وجہ سے۔ آئیے مزید اس بارے میں حدیث سنتے ہیں۔ امام طبرانی اپنی کتاب معجم الاوسط میں حدیث نمبر 1203 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک لوگ کثیر تعداد میں ہیں، یعنی کہ لوگ بہت سارے ہیں، اور میرے صحابہ قلیل تعداد میں ہیں، یعنی لوگوں کے مقابلے میرے صحابہ کی تعداد کم ہے، بس میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اور جس نے بھی ان کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ مزید اس پر حدیث سنتے ہیں۔ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں حدیث نمبر 6656 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت اویم بن سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے واسطے سے میرے صحابہ کو چنا، سو اس نے ان میں سے یعنی میرے صحابہ میں سے میرے لیے وزراء، معاونین اور مددگار اور سسرالی رشتہ دار بنائے، لہٰذا جس نے انہیں گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے کسی فرض اور نفل کو قبول نہ کرے گا۔ اس کا اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اور یاد رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ خاص طور پہ اس حدیث میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے صحابہ کو میرے واسطے سے چنا، پھر ان صحابہ میں سے میرے لیے ان لوگوں کو چنا گیا جو میرے سسرالی رشتہ دار بنائے، جنہوں نے میری مدد کی اور جو میرے معاونین ہوئے۔ پھر اس حدیث شریف میں خاص طور پہ بیان فرمایا گیا کہ جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ وہ ایسے کہ آپ کی ایک بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی تھی، آپ کی بیوی تھی، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سسرالی رشتہ ہے۔
اور حدیث شریف میں کئی جگہ پر اس طرح کی روایتیں آئی ہیں کہ جس نے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، یعنی کہ یہ بات حدیثوں کے بہت سارے سند سے، بہت سارے طرق سے ثابت ہے۔ اس لیے کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا، اس بات کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی کہ صحابہ کو برا کہنے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس حدیث کو کوئی ضعیف بھی کہہ کر نہیں بچ سکتا، کیونکہ اس کی سند بہت ساری ہیں، اس کے طرق اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا انکار کرنے کی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آئیے اسلاف کا قول بھی اس بارے میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کا مقام کتنا بلند مقام ہے۔ ابن کثیر اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 139 پر لکھتے ہیں، سعید بن یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو کہتے ہوئے سنا، وہ مٹی جو حضرت معاویہ کی ناک میں ہو وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے آگے مزید ابن کثیر لکھتے ہیں، محمد بن یحییٰ بن سعید نے کہا، ابن مبارک سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی کہ سوال کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، میں ایسے شخص کے بارے میں کیا کہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو انہوں نے آپ کے پیچھے ربنا لک الحمد کہا ہو۔ تو پھر محمد بن یحییٰ سے کہا گیا، ان دونوں میں بھلا کون افضل ہو سکتا ہے، حضرت امیر معاویہ یا عمر بن عبدالعزیز؟ پھر کہا، حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا، وہ مٹی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاویہ کی ناک کے سوراخ میں چلی گئی وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی بات کو کچھ دوسرے الفاظوں کے ساتھ دوسری کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی اپنی کتاب مکتوبات کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 پہ اسی روایت کو دوسرے الفاظوں کے ساتھ یوں لکھتے ہیں، اس میں الفاظ یوں ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، جو غبار حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہو جائے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے کئی درجے افضل ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں نے یہاں پر امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ اس لیے پیش کیا ہے تاکہ اس بات کو وہ لوگ بھی مان لیں جو خود کو صوفی کہتے ہیں اور پیر فقیر کہتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں حضرت امام ربانی سے بڑا نہ کوئی صوفی ہے اور نہ کوئی پیر ہے۔ آئیے اب یہ جان لیتے ہیں کہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کون تھے۔ یہ بہت بڑے تابعی ہیں اور خلیفہ راشد بھی ہیں، اور خلافت راشدہ انہی پر ختم ہوئی تھی، اور ان کا وہ مقام ہے کہ بڑے سے بڑا اللہ کا ولی ان کے مقام کو، حتیٰ کہ غوث اعظم بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر اس ترتیب کو سمجھ لیں کہ آج دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی وہ غوث اعظم کے برابر نہیں ہو سکتا، اور حضور سیدنا غوث اعظم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے برابر نہیں ہو سکتے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کے سوراخ میں داخل ہونے والی مٹی اس غبار کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کا وہ مقام ہے جو آپ کو صحابیت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ تو پھر کس کی مجال ہے کہ آج کوئی شخص ایک صحابی کے بارے میں کلام کرے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں برا بھلا کہے یا کسی اور صحابی کے بارے میں برا بھلا کہے؟ کیا کوئی غوث اعظم کے بارے میں بھی برا کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے بارے میں برا کہا جائے جو غوث اعظم سے لاکھوں اور کروڑوں درجہ افضل ہوں؟ آج لوگوں کو پتہ نہیں کون سا بخار چڑھا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس کو دیکھو وہ کبھی کوئی کسی صحابی کی برائی کر رہا ہے تو کوئی کسی صحابی کی برائی کر رہا ہے۔ اس بخار کو اتارنے کی ضرورت ہے، ورنہ جس مریض کو بھی یہ بخار ہو جائے گا اس کے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا۔ اور وہ انجینئر علی مرزا، وہ تو کئی صحابہ کی برائی کرتا ہے، کبھی حضرت عثمان غنی کی برائی کرتا ہے، کبھی حضرت خالد بن ولید کی برائی کرتا ہے، کبھی حضرت امیر معاویہ کی برائی کرتا ہے، تو کبھی حضرت حسان بن ثابت کی برائی کرتا ہے۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کوئی بھی راہ چلتا انسان ہو، یا بڑے سے بڑا خود کو پیر کہنے والا شخص ہو، یا پھر انجینئر علی مرزا جیسا کوئی بدبخت ہو،
اگر کوئی بھی شخص آپ کے سامنے ایسا آپ کو ملتا ہے جو صحابہ کرام میں سے کسی کی برائی کرتا ہے تو اپنے رسول کے اس فرمان کو یاد رکھیں کہ تم ان سے کہہ دینا تم پر اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر کی وجہ سے، اور ایسے لوگوں سے خود کو بچائیں، خود کو دور رکھیں، اور خدا را اگر کبھی آپ سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہو جانے انجانے میں تو اس سے آج توبہ کر لیں اور اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعنت کے مستحق نہ بنیں۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ میں سے کسی کی برائی کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہوگا وہ پھر آپ کی شفاعت کا مستحق، آپ کی شفاعت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ عظیم سے بچائے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ذریعے سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔